9 माह किस طرح آپ کے کس طرح گزرے ہیں؟ کیونکہ گھر کا سب کچھ ہی آپ کے والد تھے. بس جیسا ٹائم ہم پہ گزرا ہے، اللہ نہ کرے کسی دشمن پہ بھی گزرے، ہم نے بہت مشکل سے وہ وقت گزارا ہے، بس انہیں بتا نہیں سکتا. اور تو کافی باتیں ہوئی ہیں، انہوں نے بس وہ تو یہ ان کو یہ ٹینشن تھی کہ گھر کیسے چل رہا ہے، مطلب ان کو تو گھر کی ٹینشن تھی کہ گھر کا سرکل کون چلا رہا ہے، کیونکہ وہ واحد یہی تھے کہ گھر کا سرکل وہی چلاتے تھے. اچھا، وہ آپ سے جیل میں بھی یہی پوچھتے رہے؟ جی وہ یہی پوچھتے تھے، مطلب گھر کا سرکل کیسے چل رہا ہے، مطلب کون ہے، مطلب کون آیا گیا ہے، کون کسی نے ہیلپ کی ہے کیا، مطلب 9 ماہ بعد آپ کے والد کی رہائی ہوئی. میں نے 2 تصویریں دیکھی ہیں ابھی. آپ کے والد کو جب اریسٹ کیا گیا تھا تو وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھے، جوان نظر آتے تھے، اور جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو وہ مکمل چینج ہو چکے تھے، سفید داڑھی آ چکی تھی. تو اتنا کیسے وہ ہوا جیل میں؟ اتنا فرق کیسے آیا؟ میڈیسن لے کے جاتے رہے جی کہ یہ ہمارے والد کو دے دیں، جی انہوں نے اندر نہیں جانے دی. نہیں جانے دیں. آپ نے انہیں کہا نہیں کہ اتنے بے رحم آپ کیسے ہو چکے ہیں، کیوں نہیں جانے دیتے؟ میڈیسن ہے، کوئی اسلحہ تو نہیں ہے، کوئی چیز زہر تو نہیں ہے، میرے والد کی میڈیسن ہے، کچھ نہیں کہا. ہم نے تو 1-2 دفعہ چھپا کے بھی بھیجی ہے، کپڑوں کے اندر نا، کپڑوں کے اندر چھپا کے بھیجی کہ کسی طریقے چلی جائے، پر وہ نکال کے اس ٹائم وہاں پہ دھکے دے کے پھر ہمیں نکال دیتے تھے، گالیاں دیتے تھے کیوں یہ لے کے آئے ہم، ایک چیز آپ کو ہم نے منع کی ہے نہیں جا سکتی، تو مطلب یہ اسی لیے دھکے دے کے نکال دیتے تھے. ہم نے تو 1-2 دفعہ پیسے دینے کی کوشش کی کہ پیسے لے لیں ہمیں جانے دیں، کیونکہ ان کو لگی ہوئی ہے، ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو جائے گی اندر. تو انہوں نے مطلب نہیں، کہتے ہمیں اوپر سے آرڈر ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے. وہ ہمیشہ سے شروع سے یہی کہتے ہیں بیٹا آپ نے حق کا ساتھ دینا ہے، سچ کا ساتھ دینا ہے، بے شک اس راستے پہ کوئی بھی ہو. خان صاحب اس راستے پہ ہیں سچ پہ، تو آپ نے انشاءاللہ ان کا ساتھ دینا ہے. میرا زندگی کا پہلا ووٹ تھا، وہ میں نے خان صاحب کو دیا. خان صاحب کو دیا جی بالکل. تو تحریک انصاف کی طرف سے سپورٹ کیا گیا تھا آپ لوگوں کو؟ نہیں پہلے تو کسی نے نہیں مطلب کیا، انتقال ہونے کے بعد مطلب کیا، مطلب کچھ لوگوں نے، اور کچھ نے مطلب کہا کہ آپ کو جاب وغیرہ دلائیں گے، آپ کو فائنینشلی سپورٹ کریں گے. ٹھیک ہے. تو ابھی تک فی الحال مطلب نہیں کسی نے کیا. کسی نے کوئی سپورٹ نہیں ہاں کیا؟ 1 منتھ ہونے والا ہے میکس. 1 منتھ ہونے والا والد کی وفات کو، اور کسی نے کوئی سپورٹ نہیں کیا؟ نہیں ابھی تک. وفات کے بعد لوگ آپ کے پاس آئے، آپ کو کہا جی کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، جاب دیں گے، لیکن کسی کی طرف سے کچھ نہیں کیا گیا؟ بالکل. السلام علیکم، میں ہوں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. میرے ساتھ آج موجود ہیں حمزہ لطیف صاحب. ان کے والد کا نام محمد لطیف تھا. ان کے والد 9 مئی کے کیس کے اندر جیل میں رہے، اس کے بعد رہا ہوتے ہیں، اور کچھ ہی عرصے بعد ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. محمد لطیف شہید کے بیٹے ہیں حمزہ لطیف. حمزہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. 9 مئی کو آپ کے والد کہاں پر تھے؟ کس طرح گرفتاری ہوئی والد کی؟ میرے والد کسی کام کے سلسلے میں گئے تھے مینار پاکستان والی سائڈ پہ، تو وہاں سے واپس آ رہے تھے، تو وہاں سے گزر ہوا ہے کو کمانڈر ہاؤس والی سائڈ سے. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ کسی فرینڈ کی کال آئی ہے کہ اس سائڈ پہ نہ جائیں، مطلب اس سائڈ پہ احتجاج وغیرہ ہو رہا ہے. تو بس اسی یہی کہنے کے لیے انہوں نے کال کی تھی. تو وہ پاپا تو گھر آ گئے، تو مطلب ان کا جیو فینسنگ میں کہیں نمبر وغیرہ آ گیا. ٹھیک ہے. تو اس لیے پھر وہ لے کے چلے گئے گھر سے 14 مئی کو اچھا، والد گرفتار صاحب کیا. کو 14 مئی کو گھر سے گرفتار کیا جی گیا. جی. کس طرح گرفتار کیا گیا تھا؟ کون بس لوگ آئے تھے نامعلوم گھر میں؟ افراد آئے ہیں، گھر کے ہی مطلب لباس میں تھے. تو انہوں نے آ کے بس پوچھا ہے، پاپا کا نام لیا، تو انہوں نے پاپا گھر ہی تھے، انہوں نے کہا میں ہوں. تو انہوں نے مطلب کہا جی اپنا آئی ڈی کارڈ پکڑ لیں آپ بس. تو مطلب بتایا بھی نہیں کس سلسلے میں لے کے جا رہے ہیں، کہاں لے کے جا رہے ہیں. میں تو گھر پہ نہیں تھا، مجھے گھر والوں نے بتایا. تو رات ٹائم آئے تھے؟ رات کے ٹائم. اچھا، رات کے ٹائم جی آئے جی. تھے. لوگ آئے، آپ کے والد کو گرفتار کر کے لے گئے. جی جی. کہاں لے کر گئے؟ آپ کو کچھ پتہ چلا کون لوگ آئے تھے، کہاں لے کر گئے ہیں؟ کچھ بھی پتہ چلا آپ کو؟ نہیں ہمیں تو تقریباً 1.5 ماہ ہی پتہ نہیں چلا کہ وہ لے کے کہاں گئے ہیں. اچھا، 1.5 ماہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ کے والد کو کہاں لے کر گئے ہیں؟ نہیں بالکل، ہم نے بہت مطلب بھاگ دوڑ کی ہے، تھانے گئے ہیں مطلب کافی جگہ پہ گئے ہیں، مطلب ہمیں نہیں پتہ چلا. کافی جگہ پہ گئے ہم، ہر تھانے ہم نے وزٹ کیا ہے جہاں پہ FIR ہوئی ہے، مین سرور روڈ وہاں پہ بھی گئے ہیں. مطلب کوئی بتا ہی نہیں رہا تھا، کوئی کہہ رہے تھے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اچھا، 1.5 ماہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ کے والد کو لے کر کہاں گئے ہیں، اور آپ اپنے والد کو تلاش ہر تھانے میں جا کے کرتے رہے، ہر بیرک کو جا کے دیکھتے رہے، ہر حوالات کو جا کے دیکھتے رہے کہ شاید میرے والد یہاں مجھے مل جائیں، لیکن والد نہیں ملے. نہیں مطلب پھر کس طرح پتہ چلا کہ آپ کے والد کہاں پر ہیں؟ کس نے بتایا؟
بس 1.5 ماہ بعد ہمیں مطلب پتہ چلا کسی کے تھرو کہ مطلب وہ کیمپ جیل میں ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر ہم کیمپ جیل کے ہیں تو انہوں نے بتایا جی ان کو ٹیوزڈے کے ٹیوزڈے مل سکتے ہیں آپ, ٹھیک جو ہے. پی ٹی آئی کے ورکر جن کو پکڑا ہوا ہے نا, ٹھیک ہے. مطلب آپ ٹیوزڈے کے ٹیوزڈے مل سکتے ہیں ان کو. ٹھیک تو ہے. ٹیوزڈے والے دن پھر ہم نے ویٹ کیا, ٹیوزڈے والے دن گئے ہیں تو ان سے ملاقات وغیرہ ہوئی ہے. تو انہوں نے بتایا, انہوں نے تو بس یہی پوچھا اچھا, کہ یہ والد صاحب کی عمر کیا تھی؟ 54 تھی. اچھا 54 ایئرس. جی. کام کیا کرتے تھے آپ کے والد؟ یہ ویسٹ پیپر کا, کباڑ کا. اچھا ویسٹ پیپر کا لیں. اچھا ویسٹ پیپر کباڑ کا کام جی. کرتے تھے. اور 9 مئی کو وہاں آپ کے والد کور کسی کمانڈر مطلب ہاؤس سے. کام کے سلسلے میں گئے ہیں آگے مینار پاکستان, تو وہاں سے واپس آ رہے تھے. اچھا وہاں کوئی پروٹیسٹ کرنے, کوئی نہیں نہیں, اندر نہیں گھسے؟ مطلب ویسے دیکھنے کے لیے گئے تھے بس. ٹھیک ہے. مطلب وہاں سے گزرتے گزرے تھے. گزرتے کہ چلو میں دیکھ کے جاتا ہوں کیا کر کے رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. جی ویسے ان کا کوئی وہاں کردار جی نہیں رہا. بالکل. یہ آپ کے والد آپ کو بتاتے رہے ہیں؟ جی جی. ٹھیک ہے, آپ سے پوچھتے ہیں آپ کے والد نے آپ کو کیا بتایا. مجھے یہ بتائیں کہ 1.5 ماہ بعد آپ کی اپنے والد سے ملاقات ہوئی, جو 1.5 ماہ کا ٹائم تھا جس میں آپ کی والدہ کو نہیں پتا کہ میرا شوہر کہاں پر ہے, آپ کو نہیں پتا آپ کے والد کہاں پر ہیں, آپ کی بہنوں کو نہیں پتا کہاں پر ہیں, تو وہ 1.5 ماہ کس طرح گزرا جب پتہ ہی نہیں کہ کون لوگ آئے ہیں, کہاں لے کر گئے ہیں, قصور کیا ہے؟ بس ہم پہ وہ ٹائم بہت بہت مشکل گزرا ہے. بس اللہ کسی دشمن پہ بھی ایسا وقت نہ لائے, پر یہ کہ ہم نے کافی مطلب ایڈ کر لیں. ہاں نوجوان, میں سمجھ سکتا ہوں آپ کے جذبات کو. یقیناً والد اولاد کے لیے کیا ہوتے ہیں یہ اولاد بہتر جانتی ہے, بیٹے بہتر جانتے ہیں. یہ جن کے والد اس دنیا میں نہیں ہیں وہ اس چیز کو بہتر محسوس کر سکتے ہیں. اللہ سب کے والد جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ عطا فرمائے, اور آمین. جن کے حیات ہیں انہیں لمبی زندگی عطا فرمائے, آمین. اچھا مجھے بتائیں, آپ نے کہا وہ بہت مشکل وقت تھا آپ کے لیے, بالکل آپ کی فیملی کے لیے, آپ کی والدہ کے لیے, جب پتہ ہی نہیں کہ گھر کا وارث کہاں پر ہے. بالکل. کیونکہ سب کچھ کرنے والے وہ ہوں گے. کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ ہم 5 بہن بھائی ہیں. 5 بہن بھائی جی ہیں. جی. آپ کون سے نمبر پہ ہیں؟ میں 2nd نمبر پہ ہوں. مجھ سے بڑی ایک سسٹر ہے, ان کی شادی ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. گھر میں اس ٹائم آپ بڑے بھائی میں ہیں, بڑا ہوں. تو آپ کس طرح والد کو تلاش کرتے رہے تھے؟ میں تو کافی مطلب تلاش کیا, میں نے کیا, چھوٹا بھائی میرے ساتھ ہوتا تھا. ہم صبح نکلتے تھے, شام کو گھر واپس آتے تھے. گھر آتے ساتھ والدہ تو بس یہی پوچھتی تھی کچھ پتہ چلا ہے, اور ہمیں تو کچھ مطلب ہم ان کو تو دلاسا دیتے تھے ہمیں آہستہ آہستہ پتہ چل رہا ہے, آہستہ آہستہ پتہ چل رہا ہے, پر ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا تھا. ہم صبح نکلتے تھے, شام کو گھر آ جاتے تھے, گھوم پھر کے ہمیں مطلب کچھ بھی نہیں پتہ چلتا تھا کہاں لے کے گئے ہیں, کہاں کس کیس میں لے گئے ہیں. تقریباً 1.5 ماہ بعد جا کے ہمیں پتہ چلا. ٹھیک ہے. 1.5 ماہ بعد والد سے پہلے ملاقات ہوئی, کیا بات ہوئی تھی, کیا انہوں پوچھا نے آپ تو نے؟ یہی میں نے ان سے پوچھا کہ مطلب کس کیس میں انہوں نے پکڑا آپ کو, مطلب کیا مطلب ایف آئی آر ہے کیا اس. تو انہوں نے تو یہی بتایا, میں بس انہوں نے یہی بتایا کہ پی ٹی آئی کے کیس میں آپ کو پکڑا ہوا ہے, اور یہ کہ آپ کا نمبر کہیں جیو فینسنگ میں آیا, آپ اس سائڈ پہ آئے تھے, آپ ملوث ہیں کو کمانڈر ہاؤس توڑ پھوڑ میں. بس یہی انہوں نے بتایا ہمیں تو. اور کیا بات ہوئی والد صاحب سے؟ اور تو کافی باتیں ہوئی ہیں, انہوں نے بس یہ وہ تو یہ ان کو یہ ٹینشن تھی کہ گھر کیسے چل رہا ہے, مطلب ان کو تو گھر کی ٹینشن تھی کہ گھر کا سرکل کون چلا رہا ہے, کیونکہ وہ واحد یہی تھے کہ گھر کا سرکل وہی چلاتے تھے. اچھا وہ آپ سے جیل میں بھی یہی پوچھتے رہے؟ جی جی, وہ یہی پوچھتے تھے مطلب گھر کا سرکل کیسے چل رہا ہے, مطلب کون ہے, مطلب کون آیا گیا ہے, کون کسی نے ہیلپ کی ہے کیا, مطلب. دیکھیں والد ایسی شخصیت ہوتی ہے جو تکلیف برداشت کر لیتی ہے, جو بہت دکھ تکلیفیں برداشت کرتے ہیں والد, لیکن اولاد کو محسوس نہیں ہونے دیتے. اپنی تکلیف نہیں انہوں نے آپ کو بتائی, بالکل. صرف یہ پوچھتے رہے کہ گھر کون ہم چلا تو رہا یہ ہے. پوچھتے تھے ان سے, آپ ٹھیک ہیں, آپ ٹھیک ہیں, کیونکہ ان کو پرماننٹ میڈیسن بھی لگی ہوئی تھی. اچھا. تو وہ مطلب ہم کافی 2-3 دفعہ لے کے گئے ہیں, جیل انتظامیہ نے اندر نہیں جانے دی, تو ہم ان کو کہتے تھے ہمیں نہیں میڈیسن نہیں آنے دے رہے اندر. اچھا آپ کے والد اس سے پہلے بیمار تھے؟ جی جی. کیا تھا والد صاحب کو؟ ان کے 2 سال پہلے ہوا تھا, انڈوسکوپنگ ہوئی تھی, پر اس کے بعد مطلب بالکل پراپر ٹھیک ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد یہ ہے کہ میڈیسن وغیرہ ان کو پرماننٹ لگ گئی تھی. تو وہ یہ تھا کہ جیل انتظامیہ نے اندر جانے نہیں دی میڈیسن وغیرہ نا. ٹھیک ان ہے. سے کافی ہم نے کہا کہ اندر جانے تھے, ان کو پرماننٹ لگی ہوئی ہے, پر انہوں نے ہماری کوئی بات ہی نہیں سنی. وہ کہتے تھے ہمیں آگے سے آرڈر ہوئے ہیں, ہم کچھ کر نہیں سکتے. ہمیں اوپر سے آرڈر ہے. جی جی. آپ میڈیسن لے کے جاتے رہے جی جی. کہ یہ ہمارے والد کو دے دیں؟ جی جی. انہوں نے اندر نہیں جانے دی؟ نہیں جانے دی.
آپ نے انہیں کہا نہیں کہ اتنے بے رحم آپ کیسے ہو چکے ہیں، کیوں نہیں جانے دیتے؟ میڈیسن ہے، کوئی اسلحہ تو نہیں ہے، کوئی چیز زہر تو نہیں ہے، میرے والد کی میڈیسن ہے، کچھ نہیں کہا؟ ہم نے تو ایک دو دفعہ چھپا کے بھی بھیجی ہے کپڑوں کے اندر نا، کپڑوں کے اندر چھپا کے بھیجی کہ کسی طریقے چلی جائے، پر وہ نکال کے اس ٹائم وہاں پہ دھکے دے کے پھر ہمیں نکال دیتے تھے، گالیاں دیتے تھے کیوں یہ لے کے آئے ہم، ایک چیز آپ کو ہم نے منع کی ہے نہیں جا سکتی، تو مطلب یہ اسی لیے دھکے دے کے نکال دیتے تھے۔ ہم نے تو ایک دو دفعہ پیسے دینے کی کوشش کی کہ پیسے لے لیں ہمیں جانے دیں، کیونکہ ان کو لگی ہوئی ہے، ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو جائے گی اندر، تو انہوں نے مطلب نہیں، کہتے ہمیں اوپر سے آرڈر ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم۔ آپ کو دھکے دیتے رہے؟ جی بالکل آپ کو گالیاں دیتے رہے؟ بالکل صرف اس وجہ سے کہ آپ اپنے والد کو میڈیسن کیوں دے رہے ہیں؟ بالکل۔ کھانے کی کافی چیزیں ہوتی تھی، ملک شیک وغیرہ ہم اتنے شوق سے گھر سے بنا کے لے کے جاتے تھے کہ دیں گے، پر وہ آگے سے وہ جانے نہیں دیتے تھے۔ آگے سے جانے نہیں دیتے تھے، نہیں کہتے تھے نہیں جانے دینی؟ نہیں نہیں۔ تو آپ اپنی والد کی تکلیف کو برداشت کرتے ہو، آپ محسوس کرتے ہوں گے؟ ظاہر سی بات ہے۔ اسی وجہ سے آپ ان کی گالیاں بھی سنتے تھے، ان کے بالکل۔ دھکے بھی کھاتے تھے، اور میڈیسن اندر لے کر جانے کی کوشش کرتے تھے؟ کافی دفعہ ٹرائی کیے پر انہوں نے نہیں جانے دی۔ گھر کے بڑے ہیں آپ، بڑے جی بھائی ہیں۔ دیکھیں جی، اس طرح کی تکلیفیں نوجوانوں نے، اس طرح کی تکلیفیں گھر والوں نے برداشت کی ہیں۔ جیل میں کتنا ٹائم گزرا آپ کے والد کا، اور کس طرح ٹائم گزرا، کیا کہتے تھے وہ آپ کو؟ تقریباً 9 ماہ جیل میں رہے ہیں۔ 9 ماہ جیل میں رہے ہیں؟ 9 ماہ کس طرح آپ کے کس طرح گزرے ہیں؟ کیونکہ گھر کا سب کچھ ہی آپ کے والد تھے۔ بس جیسا ٹائم ہم پہ گزرا ہے، اللہ نہ کرے کسی دشمن پہ بھی گزرے، ہم نے بہت مشکل سے وہ وقت گزارا ہے، بس انہیں بتا نہیں سکتا، جس پہ بیتی ہے وہی جانتا ہے۔ بتا نہیں سکتے۔ دیکھیں جی، یہ نوجوان ساتھ دعا کر رہا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ کسی دشمن پہ بھی ایسا وقت آئے، جو ٹائم آپ پہ گزرا ہے، آپ کی والدہ پہ گزرا ہے، آپ کی بہنوں پہ گزرا ہے۔ بالکل۔ اپنے گھر میں رہتے ہیں؟ نہیں، ہمارا رینٹ کا گھر ہے۔ رینٹ کا گھر ہے؟ جی۔ تو کس طرح چلاتے تھے؟ رینٹ دینا، بجلی کے بل دینا، چیزیں دینا، والد کو بھی دیکھنا، کس طرح بس کرتے یہ تھے؟ بابا کے جیل جانے سے پہلے ہی ہم نے تقریباً 1 1.5 سال ہو گیا ہم نے گھر سیل کیا تھا، اسی پیسوں سے ہم نے بزنس سٹارٹ کیا تھا، تو وہ پاپا کے جیل جانے کی وجہ سے مطلب بزنس بند ہو گیا، مطلب کافی لاس ہوا، تو اس کے بعد پھر یہ کہ ہم رینٹ پہ تھے تو پاپا جیل چلے گئے، تو اس کے بعد میں نے اور پھر چھوٹے بھائی نے جاب کرنی سٹارٹ کی، پھر یہ اسی سے مطلب گھر کا چل کر ہم نے چلایا ہے۔ کیا کرتے تھے آپ؟ میں اور چھوٹا بھائی ڈرائیور کی جاب کر رہے تھے۔ ڈرائیونگ کی جاب کر جی رہے تھے؟ پھر گھر کا سرکل آپ چلا رہے جی تھے، جی آپ اور آپ کو چھوٹا بھائی؟ جی جی دیکھیں جی، جو عمر ان نوجوانوں کی کھیلنے کی تھی، پڑھنے کی تھی، اپنا بہتر مستقبل بنانے کی تھی، اس عمر میں انہوں نے تعلیم چھوڑ کر اپنے گھر کو سنبھالا، صرف اس وجہ سے کہ والد کو 9 مئی کے کیس میں اریسٹ کیا گیا۔ والد کو بھی دیکھتے تھے، والد کو میڈیسن پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، گھر کو بھی دیکھتے تھے، اپنی ماں کو بھی دیکھتے تھے، گھر کا رینٹ بھی دیتے تھے کہ میری ماں، میری بہنیں گھر سے باہر نہ نکلیں۔ ہمیشہ نوجوانوں کی، ہمیشہ بیٹوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہماری عزت محفوظ رہے۔ اچھا مجھے بتائیں، 9 ماہ بعد آپ کے والد کی رہائی ہوئی، میں نے 2 تصویریں دیکھی ہیں ابھی، آپ کے والد کو جب اریسٹ کیا گیا تھا تو وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھے، جوان نظر آتے تھے، اور جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو وہ مکمل چینج ہو چکے تھے، سفید داڑھی آ چکی تھی، تو اتنا کیسے وہ ہوا جیل میں، اتنا فرق کیسے آیا؟ بس ان کو پرماننٹ لگی ہوئی تھی میڈیسن، ایک تو انہوں نے میڈیسن نہیں جانے دی جیل کے اندر، اس کے بعد یہ کہ جیسے ہی باہر آئے ہیں پھر دن بہ دن آہستہ 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 کمزوری ہوتی گئی، ویکنس بہت زیادہ ہو چکی تھی، تو مطلب جب جیل سے رہا ہوئے ہیں تو کمزور ہو چکے تھے؟ بالکل۔ تو ٹھیک اس ہے۔ کے بعد آہستہ 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 دن بہ دن کام ہی صحت ڈاؤن نہیں ہوتی گئی، اوپر کی طرف آئی نہیں ہے بالکل ہی، مطلب اینڈ پہ آئی سی یو میں ایڈمٹ رہے ہیں تقریباً 1.5 ماہ۔ 1.5 ماہ آئی سی یو میں رہے؟ جی۔ بس اس کے بعد ڈاکٹر نے تو ہمیں ایک دن پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کنڈیشن کی جو ہے ابھی آپ دعائی کریں کہ اللہ پاک کچھ بہتر کر دے، اور وہ ٹائم ہم پہ بہت مشکل گزرا ہے۔ کب ڈیتھ ہوئی تھی والد صاحب کی؟ 27 اپریل کو؟ 27 اپریل۔ 27 اپریل کو والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ نوجوان کی آنکھوں میں آنسو ہیں اپنے والد کو یاد کر کے، یہ درد یہ نوجوان محسوس کر سکتا ہے، ان کی بہنیں محسوس کر سکتی ہیں، ان کی والدہ محسوس کر سکتی ہیں، ہم صرف اس درد کو سوچ سکتے ہیں، ہم وہ درد محسوس نہیں کر سکتے جو درد
یہ نوجوان محسوس کر رہے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں والد صاحب نے جب والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے اس سے پہلے کیا آپ سے باتیں کی, کوئی آخری باتیں کی ہوئی ہوں یا کچھ کہا ہو آپ کو؟ وہ یہی کہتے تھے آپ سب کو پتہ ہے میں مطلب اس کام میں ملوث نہیں تھا, انہوں نے نہ غلط میرے ساتھ کیا ہے, مجھے اتنی دیر جیل میں رکھا ہے, غلط رکھا ہے. مطلب کوئی بھی ریلیٹیو فیملی میں آتا تھا وہ کہتے تھے آپ کیوں گئے تھے وہاں پہ, یہ کہتے مجھے انہوں نے بے فضول ہی مطلب رکھا ہے اتنی دیر, 9 ماہ جیل میں رکھا ہے, 8 ماہ جیل میں رکھا ہے. اس کے بعد یہ کہ ان کی بیل ہو چکی تھی, بیل ہونے کے بعد بھی ہم نے 1 مہینہ ویٹ کیا. کیوں کہ ان کی صورتحال ایسی تھی کہ مطلب جو جیل سے باہر آتا تھا ہم دوبارہ پکڑ لیتے تھے, کسی اور FIR میں ڈال دیتے تھے, اس کے بعد پھر کسی اور FIR میں ڈال دیتے تھے. اس لیے پھر ہم نے 1 ماہ پورا ویٹ کیا بیل کے بعد بھی باہر آنے کا. آپ نے 1 ماہ پورا ویٹ کیا؟ جی, ضمانت ہونے کے بعد. مچلکے وغیرہ جو جمع کروانے ہوتے ہیں وہ نہیں کروائے؟ نہیں کروائے ہم نے, کہ دوبارہ گرفتاری نہ ہو جائے, دوبارہ ریمانڈ نہ ہو جائے, دوبارہ میرے والد کو کسی اور FIR میں گرفتار نہ کر لیں. جی جی تو 9 ماہ بعد رہا ہوئے اور آخری ٹائم میں آپ کے والد یہ کہتے رہے کہ میرا کوئی قصور نہیں, بالکل میں نے کچھ نہیں کیا, نہ حق جیل میں رکھا گیا ہوں, یہی کہتے رہے تھے؟ بالکل, وہ تو یہی کہتے رہے میرا تو کوئی قصور نہیں تھا. ان کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے ان کا کوئی قصور نہیں تھا, پر لوگ ڈرتے ہیں, بولتے نہیں ہیں. لوگ ڈرتے ہیں, بولتے بالکل. نہیں ہیں. اور کچھ اپنے بیٹے کو کوئی نصیحت کی ہو آپ کو, آپ کی بہنوں کو, آپ کے چھوٹے بھائی کو, اور کچھ کہا ہو؟ وہ ہمیشہ سے شروع سے یہی کہتے ہیں بیٹا آپ نے حق کا ساتھ دینا ہے, سچ کا ساتھ دینا ہے, بے شک اس راستے پہ کوئی بھی ہو. خان صاحب اس راستے پہ ہیں سچ پہ, تو آپ نے انشاءاللہ ان کا ساتھ دینا ہے. اور یہ جب آئے تھے جیل سے تو اس کے بعد الیکشن ہوئے, ہمیں ساتھ لے کے گئے ہیں, ان کو ووٹ ڈلوایا خان صاحب کو, ان کا آپ نے خان صاحب کو ہی ووٹ ڈالنا ہے. اچھا, جی جب الیکشن ہوئے تو آپ کے والد آپ کو ساتھ لے کر گئے تھے بیماری کی حالت میں؟ جی جی, اور جا کے خود بھی ووٹ کاسٹ کیا؟ نہیں ان کا ID کارڈ وغیرہ سارا انہوں نے جمع کیا ہوا تھا. اچھا, ان کا ID کارڈ پاس نہیں تھا, آپ کا ووٹ کاسٹ کروایا؟ جی جی اور جا کے کہا عمران خان کو ووٹ دینا؟ جی جی, آپ نے عمران خان کو ووٹ دیا؟ آپ کی والدہ نے, بہنوں نے, سب نے ان کو ڈالا, سب نے عمران خان کو ووٹ دیا. الفاظ نہیں میرے پاس کہ میں کیا کہوں اس نوجوان کو. اس نوجوان نے آج مجھے خاموش کروا دیا. کیا پوچھوں آپ سے, کیا بات کروں آپ سے, کیا پوچھوں آپ کے والد کے بارے میں. آپ کو کہتے رہے کہ آپ نے حق کا ساتھ دینا ہے, سچ کا ساتھ دینا ہے, باطل کے آگے جھکنا نہیں ہے, جھوٹ کا ساتھ نہیں دینا. ووٹ کاسٹ کروانے کے لیے آپ کو ساتھ لے کر گئی, بالکل آپ نے ووٹ کاسٹ کیا؟ بالکل, عمران خان کو کیا؟ میرا زندگی کا پہلا ووٹ تھا, وہ میں نے خان صاحب کو دیا. خان صاحب کو دیا؟ جی بالکل. اور آخری وقت میں والد صاحب کہتے رہے کہ حق کا ساتھ دینا ہے, عمران خان کا ساتھ دینا. بالکل عمران خان سچ پہ ہے بالکل. اور اس دنیا سے چلے گئے. 27 اپریل کو والد صاحب کی وفات ہوئی. جی, رات کو 10:30 بجے. اور جنازہ 28 کو. کون کون لوگ آئے تھے تحریک انصاف کے لوگ؟ تحریک اچھا انصاف مجھے یہ بتائیں, جب جیل میں تھے پہلے تو تحریک انصاف کی طرف سے سپورٹ کیا گیا تھا آپ لوگوں کو؟ نہیں, پہلے تو کسی نے نہیں مطلب کیا, انتقال ہونے کے بعد مطلب کیا, مطلب کچھ لوگوں نے, اور کچھ نے مطلب کہا کہ آپ کو جاب وغیرہ دلائیں گے, آپ کو فائنینشلی سپورٹ کریں گے. ٹھیک ہے. تو ابھی تک فی الحال مطلب نہیں کسی نے کیا. کسی نے کوئی سپورٹ نہیں کیا؟ 1 منتھ ہونے والا ہے میکس. 1 منتھ ہونے والا والد کی وفات کو, اور کسی نے کوئی سپورٹ نہیں کیا؟ نہیں ابھی تک. وفات کے بعد لوگ آپ کے پاس آئے, آپ کو کہا جی کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, جاب دیں گے, لیکن کسی کی طرف سے کچھ نہیں کیا گیا. بالکل. تو پھر آپ کس طرح گھر چلا رہے ہیں؟ والد اس دنیا سے چلے گئے ہیں, سب کچھ ختم ہو گیا ہے. میں ابھی دیکھ رہا ہوں, کوئی جاب دیکھ رہا ہوں, کوئی مطلب مل جائے. PTI کی طرف سے بھی کچھ نہیں کیا گیا؟ ابھی تک تو فی الحال نہیں, مطلب جو بھی ملا ابھی انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ کریں گے, انشاءاللہ کریں گے, بٹ ابھی تک کوئی بھی نہیں. کچھ بھی نہیں ہوا؟ نہیں. اپنے والد کی وفات کا یقیناً ہر ایک انسان ایک دن یہاں سے لوٹنا ہے, اللہ کے پاس جانا ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. لیکن آپ کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں جو آپ کے والد کے ساتھ کیا گیا؟ ذمہ دار تو دیکھا جائے تو اس ٹائم سب کو پتہ ہے کون ہے. میں کھل کے تو نہیں بولوں گا, پر یہ کہ ہم نے اللہ پہ چھوڑ دیا ہے, اللہ بہتر انصاف کرنے والا ہے, تو ہم نے تو اللہ پہ چھوڑ دیا ہے.
اللہ پہ چھوڑ دیے. بالکل. والد صاحب کی کچھ باتیں بتا دیں اگر جو انہوں نے آپ کو کہی ہوں، عمران خان کے ریلیٹڈ کچھ کہا ہو. خان صاحب کو لائک کرتے تھے، بہت زیادہ پسند کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ میری ایک تصویر ہو خان صاحب کے ساتھ، لیکن نہیں بنی. نہیں بنی. اچھا، آپ کے والد کی خواہش تھی جی. کہ میری ایک تصویر عمران خان کے ساتھ ہو، لیکن نہیں بنی. نہیں. آپ کی خواہش ہے؟ یہ میری خوش. آپ کی خواہش ہے. دیکھیں جی، یہ میں پی ٹی اے آفیشلس سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ان کے والد کی خواہش تھی کہ عمران خان کے ساتھ تصویر بنے، لیکن نہیں بنی. آج یہ نوجوان محمد لطیف صاحب کا بیٹا حمزہ لطیف آنکھوں میں آنسو ہیں، اور آج بھی اسی خواہش کا اظہار کر رہا ہے کہ میری تصویر بنے. عمران خان جب بھی رہا ہوں، آپ نے اس نوجوان کو ضرور یاد رکھنا ہے. نوجوان، اتنا کچھ آپ نے برداشت کیا، والد اس دنیا سے چلے گئے، کچھ کہنا چاہو آپ؟ میں تو کچھ نہیں کہنا چاہوں گا، بس میرے والد صاحب چلیں گے اس دنیا سے. اللہ کسی دشمن پہ بھی ایسا وقت نہ لائے، بہرحال ہم نے بہت کچھ فیس کیا ہے. دیکھیں جی، یہ سٹوری ہے محمد لطیف شہید کے بیٹے کی، حمزہ لطیف. محمد لطیف کی سٹوری ایکچولی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا. میں نے اس سے پہلے بھی 9 مئی کے جو پریزنرز تھے، جو قیدی تھے، میں نے ان لوگوں کے انٹرویوز کیے، لیکن محمد لطیف صاحب اس دنیا سے چلے گئے. تو آج ان کے بیٹے کو بلایا. آج ان کے بیٹے کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ محمد لطیف کی آواز، ان کی فیملی کی آواز آپ کے سامنے رکھی جائے. سو میری تمام لوگوں سے گزارش ہے، ایک تو ان کی فیملی کو سپورٹ کیا جائے، دوسرا ان لوگوں کی قربانی کو ضرور یاد رکھا جائے. ان لوگوں نے نہ تو ایم پی اے بننا ہے، نہ ایم این اے بننا ہے، نہ وفاقی وزیر بننا ہے. ان لوگوں نے اگر سپورٹ کیا ہے تو اس پاکستان کے لیے کیا ہے. ان لوگوں کو عمران خان سے کچھ بھی نہیں چاہیے تھا. آج ان کا والد اس دنیا سے چلا گیا ہے. اللہ جنت میں اعلیٰ جگہ عطا فرمائے، ان کی فیملی کو صبر عطا فرمائے. اور میری آپ سب سے گزارش ہے، آپ سب ان کا بادو بنیں، آپ سب ضرور سپورٹ کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.